بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاسی منظرنامے پر احتجاجی سیاست میں ابھی بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کہ متعدد بار احتجاج کی کال دے چکی ہے، اب کی بار یوں منفرد کال دی ہے کہ اب کی بار اس کو بالکل احتجاجی فائنل کال کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اب کے جو نکلے تو پھر شاید رہائی کے بعد ہی ملیں گے، اس سے پہلے تو واپس نہیں آئیں گے، عمران خان صاحب کو رہا کرا کر ہی واپس آئیں گے، یہ کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ ظاہر ہے اس سے سوالات ابھرتے ہیں کہ کیا واقعی، چونکہ دعوے پہلے ہی بڑے بڑے کر چکی ہے، بلکہ یہ دعوے بھی کر چکی ہے کہ ہم آخری دفعہ نکل رہے ہیں، لیکن اب کی دفعہ بس یہ کہ خود عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو گیا، علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا ہے، اور سب نے کہہ دیا ہے، علیمہ گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب جب جائیں گے تو جنازے واپس، یہ وہ سارا کچھ۔ اب یہ کامیاب ہوگی کال، نہیں ہوگی، حتمی ہوگی، نہیں ہوگی، اس کے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصان ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں کا خیال ہے، ابھی بلکہ اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب بھی کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ایک کام ہو جاتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ ہوتے پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا، بقول فواد چودھری صاحب، اور کافی لوگوں کو اور بھی خیال ہے کہ پھر تحریک بہت تگڑی ہو جاتی، پھر مقاصد پورے ہو جاتے، اور کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لائرز بھی ساتھ ہو جاتے پھر تو مطلب کمال ہی آتا کہ مولانا صاحب، لائرز اور پی ٹی آئی، پھر یہ ملٹی پلائر افیکٹ آیا تھا اور تحریک ایک بالکل ہی الگ پوائنٹ پہ پہنچ جاتی، گورنمنٹ کے لیے بہت پریشر آیا تھا۔ اچھا، اب مولانا صاحب کی اور پی ٹی آئی کی حالیہ دنوں میں بہت قربت بھی رہی ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ پی ٹی آئی کہتی رہی کہ مولانا صاحب نے کمال کر دیا، بڑی قربانی دی ہے، مولانا صاحب اگر نہ ہوتے تو آئینی ترامیم جو ابھی ہوئی ہیں اس کا اتنا بھیانک نقشہ ہوتا کہ حد نہیں۔ لیکن کل مولانا صاحب کی پارٹی کا پہلا موقف جب اس پروگرام کے ذریعے آیا، اس میں مولانا صاحب کی جماعت کے اہم رہنما کامران مرتضیٰ صاحب، جو کہ مولانا صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ناگواری کا اظہار کیا پاکستان انصاف کے اس اعلان پر۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کامران مرتضیٰ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی اس فائنل کال پر کیا کہا۔ پی ٹی آئی کے لیے مشورہ یہ ہے کہ بغیر تیاری کے اس طرح سے کالیں دیں گے آپ تو اس میں آپ کی رسوائی زیادہ ہوگی۔ آپ نے چند دن پہلے بھی کال دی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملات اس طرح سے نہیں اٹھ پائے تھے، اس وقت بھی آپ نے 10 دن کا ٹائم دیا، 10 دن میں جو ہے نا یہ اس طرح کے معاملات پر پورے احتجاج والے نہیں ہوا کرتے، وہ نتائج جو ہے وہ حاصل نہیں کیے جا سکیں گے، اور اس کے لیے ہوم ورک ہوا کرتا ہے، اور ہوم ورک تک مکمل نہیں ہے۔ جب آپ کوئی ایسی کال دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کال کامیاب نہیں ہوتی تو لوگوں میں، آپ کے ورکرز میں مایوسی آتی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی کال کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے، ان سے زیادہ کن کی خواہش ہوگی کہ ان کی کال کامیاب ہو۔ مطلب پھر یہ اس کے بعد تو پھر یہ خودکشی ہے نا، یہ یا تو آپ کی ناپختگی ظاہر کر رہا ہے یا پھر آپ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ ناپختگی ہے، خودکشی ہے، رسوائی ہوگی، مایوسی ہوگی، ناکامی ہوگی، ہوم ورک کے بغیر کود پڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہی نہیں، بطور مجموعی جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے پارلیمان میں، اس پر بھی کامران مرتضیٰ صاحب معترض تھے، اور بہت شدید الفاظ میں معترض تھے پی ٹی آئی کے، صرف اس رویے پہ نہیں، احتجاجی کال کے حوالے سے بطور مجموعی انہوں نے کیا کہا، یہ بھی دیکھیے۔ آپ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہیں، آپ آج تک متحدہ اپوزیشن نہیں بنا پائے، آپ اپوزیشن کو کبھی اعتماد میں کسی ایشو پہ نہیں لے پائے پارلیمان کے اندر۔ یہ رویہ آپ کا پارلیمان کے اندر ہے، اور پارلیمان کے باہر بھی جو ہے نا وہ آپ کسی پارٹی کو اعتماد میں اس طرح سے ایسا نہیں لے پائے۔ پارلیمان میں کسی ایشو پہ آپ نے مشورہ کیا، آج تک یہ بتا دیں، ایون اجلاس شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا ایک متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا کرتا ہے، آپ کی اپنی پارٹی کا تو ہوتا ہے، مگر کسی اور پارٹی کے ساتھ تو آپ کبھی مل کے نہیں بیٹھے، کبھی آپ نے اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ یہ ایشو آئیں گے ہم بیٹھ کے یہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کی بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب اس وقت ہوگی اگر اس میں مولانا صاحب بھی آ جائیں، پھر نہیں روک پائے گی۔ مولانا صاحب جو ہے نا، یا جے یو آئی رینٹ اے کراؤڈ نہیں ہے نا کہ مولانا صاحب آ جائیں، آپ جب آپ کا مطلب ہو تو آپ مولانا صاحب کے یہاں آ جائیں۔ آپ نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آپ نے کبھی کسی معاملے میں بیٹھے ہیں، آپ نے پارلیمان کے اندر کسی ایشو پہ جو ہے نا کسی ساتھی کو اعتماد میں لیا ادر دین یور اون پارٹی؟ آپ نے پارلیمان میں آج تک اپنی پارٹی کے علاوہ کسی پارٹی کو اعتماد میں ہی نہیں لیا، آپ نے پارلیمان میں آج تک ایک مرتبہ متفقہ حکمت عملی نہیں بنائی۔ اچھا، اور یہ ہم نے ظاہر پورا پروگرام تو دوبارہ نشر نہیں ہو سکتا، تو بہت ساری باتیں اس میں حذف کی ہیں۔ انہوں نے کہا حرج کیا تھا اس میں کہ ایک دفعہ ہم سے، اچکزئی صاحب سے، یعنی ایک دفعہ بات کرنا مناسب سمجھتے احتجاج کے بارے میں تو کر لیتے، اور یہ جملہ کہ ہماری پارٹی کو رینٹ اے کراؤڈ نہیں ہے، رینٹ اے کراؤڈ نہیں ہم کہ آپ چلو جی آؤ ہم آپ کے جلسے کی رونق لگا دیں، یہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے معصومانہ سوال ہے سب کے بعد پوچھا، حالانکہ اس کے بعد تو یہی سوال انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم نہ ہی سمجھیں، ہم نے پوچھا کہ آپ آئیں گے اس احتجاج کی کال میں اگر اب آپ کے پاس آتی ہے پی ٹی آئی، تو اس پر کامران مرتضیٰ صاحب نے پھر یہ جواب دیا۔ اگر یہ کسی مرحلے پر آج کل پرسوں آپ سے گزارش کریں کہ آپ بھی اس میں شرکت کیجئے اس احتجاج میں، تو جے یو آئی شامل نہ ہو پائے گی، مشکل ہو جائے گا۔ ہماری تو لیڈرشپ اس وقت موجود نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے سارا کچھ کرنے سے پہلے، کال دینے سے پہلے
سوچنا چاہیے تھا کہ JUI کی لیڈرشپ اس وقت کہاں ہے جس سے بات ہو سکتی ہے، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کہاں ہے، اختر مینگل صاحب کہاں ہے، ڈاکٹر مالک صاحب کہاں ہے، محمود خان اچکزئی جو آپ کے اتحاد کے سربراہ ہے وہ کہاں ہے کہ آپ نے کال دیتے ہوئے ان کو اعتماد نہیں دیا؟ مجھے بلکہ پورا پکا یقین ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو بھی اعتماد نہیں دیا ہو. یہ عجیب و غریب بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یا آپ اتنے ناپختہ ہیں کہ آپ کو جو عام آدمی جو میرے جیسا آدمی بھی سوچ سکتا ہے اتنی بھی جو ہے نا آپ کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے. سو ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر اور نان ایمبیگوس انداز میں انہوں نے یہ کہا. ذرا ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو معزز دوست ہمارے ساتھ ہیں ان سے ابتداً یہی پوچھتے ہیں، پھر ان کے اپنے یہ سارے پروگرام کی تفصیلات. آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن. سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. جی وسیم بھائی وعلیکم السلام. سرکار کیا آپ سب کو ناراض کر دیتے ہیں؟ اب دیکھیے نا یہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہونا تھا. یعنی ظاہر آپ اگر یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا رائٹ ہے، ہر پارٹی اپنی حکمت عملی بناتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس میں حرج کیا تھا، خاص طور پہ جب مولانا صاحب سے قربتیں بھی ہو گئی تھیں کہ اگر اس احتجاج کی کال سے پہلے ایک کوشش کر لی جاتی، ان کو اعتماد میں لے لیا جاتا یا مطلع کر لیا جاتا، اگر وہ ساتھ آتے تو کیا ہی بات تھی، مطلب ملٹی پلائر افیکٹ آیا تھا. نہ بھی آتے تو کم از کم وہ معذرت کرتے، لیکن اس طرح اظہار ناراضگی تو نہ ہوتا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کی ناراضگی بنتی نہیں ہے. میں تو بڑا حیران ہوں اور محظوظ ہو رہا ہوں جو آپ نے مجھے کامران مرتضیٰ صاحب کی جو ہے وہ ساری گفتگو سنائی ہے. میں دیکھ رہا تھا آپ زیر لب مسکرا رہے تھے اس کہ دوران، میں سمجھا پتہ نہیں ان کی بات میں مسکرا رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے. اچھا میں محظوظ ہو رہا تھا. اس لیے محظوظ ہو رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ان سے انگیج کرنا شروع کیا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ اپوزیشن کی پارٹی ہے اور ہمیں 26ویں ترمیم کے خلاف جانا چاہیے، اور اس دوران قربتیں بڑی بھی صحیح، انگیجمنٹس زیادہ ہوئی، بٹ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. کیوں کیا؟ ان کی اپنی کنسیڈریشنز ہیں، ان کی اپنی پارٹی تھی. ہم نے قائل کرنے کی کوشش کی، ان کے گھر لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، ہمارے دوست بھی آتے جاتے رہے، ادھر سے رونقیں بحال ہو گئی، بلاول بھٹو صاحب بھی آتے جاتے رہے، ادھر سے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بھی آتے جاتے رہے. اور الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ ہم نے جتنی کاوش کی، ہمیں یہ تو بتایا جاتا رہا جی کہ آپ کی کاوش اور انگیجمنٹ کی وجہ سے جو مسودہ ہے وہ ٹون ڈاؤن ہوا، اور مگر الٹیمیٹلی دے ووٹڈ جو ہمارا سٹانس تھا اس کے خلاف. اور اس پہ بھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، وہ اپنا But they never gave you an impression that they will not vote, or they did. No, they actually gave us this impression. ورنہ اگر یہ ہمیں پہلے دن ہی جواب دے دیا جاتا کہ یہ نہیں، تو پھر ہمیں تو ان کے ساتھ یہ انگیجمنٹ کم از کم 26ویں ترمیم کے حوالے سے ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو لیڈ آن بھی کیا. اور سر وہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ، اگین وہی جیسا میں نے کہا، کل کا سارا پروگرام دوبارہ تو نشر ہو نہیں سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا کہ 26ویں ترمیم PTI آئی تو سی آپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہم نے سارا کیا ہی ان کی منشا پہ. تو وہ تو کہتے ہیں آئینی بینچ آپ کے کہنے پہ کر لیا، ہم نے اتنا اکوموڈیٹ کیا PTI کو ہم نے. چلیں اب اس کے اوپر بحث کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس پہ ہم آلریڈی ایک بات کر چکے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس. ہم ان کو صلاح بھی چکے ہیں کہ چلے جی ہماری انگیجمنٹ کی وجہ سے اگر کچھ چیزیں ٹون ڈاؤن بھی ہو گئیں تو چلو ٹھیک ہے. وہ دوسری بات ہے کہ دوبارہ جو بل ہے وہ بلوں کی صورت میں اگر وہ چیزیں جو وہاں نہیں کرا سکے اور اس کو کرانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی چیزیں آگے سامنے آئیں گی اور بہت سی چیزیں نکلیں گی. کہنے کا مقصد are you not thankful to مولانا صاحب کہ کم از کم وہ جو سویلینز کا معاملہ فوجی عدالتوں میں آسان ہو جاتا بذریعہ آئینی ترمیم، وہ بھی تو پھر تو خوفناک معاملہ تھا نا آپ لوگوں کے لیے، وہ مولانا صاحب نے نہیں کرنے دیا. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنے کی بجائے جو پارٹی اور پارٹی کی قیادت جو ذمہ داران آلریڈی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس مولانا کے حوالے سے دے چکے ہیں، بس وہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا عمر ایوب صاحب نے کہ ہم سراہتے ہیں اینڈ تھینک یو اینڈ اینڈ آف دا اسٹوری. بٹ دا اسٹوری از کہ ہی ڈڈ ناٹ ووٹ اگینسٹ دی 26ویں ترمیم بیکاز ہی واز این انڈیپینڈنٹ پارٹی. وہ ان کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، اور ہماری بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہم کسی اور پارٹی کے پابند نہیں ہے. خصوصاً اگر آپ کو روڈ پہ آنے سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے آپ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی نیک نامی بحال کرنی ہے، آپ کی 8 سیٹیں ہیں
ہماری 90 سے زیادہ سیٹیں اور 180 ہم نے لی تھی اور پھر ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا. اس کے باوجود ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ آپ کے پاس جاتے رہے. کسی نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ یہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے اپوزیشن کی یہ 2 طرفہ ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک بڑا مقصد سامنے تھا, وہ بڑا مقصد سامنے رکھتے ہوئے کسی نے کوئی نخرہ وخرا نہیں کیا اور ایک بڑے مقصد کی حصول کے لیے, ورنہ تو ایک طرف 80 سیٹیں 90+ سیٹیں اور ایک طرف 8 سیٹیں, وہ کس طریقے سے انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ بھی آپ کو اندازہ ہے. مگر کیونکہ ایک سٹانس ہم لے چکے, اس پہ قیادت ان کو سراہ چکی, ان کا شکریہ ادا کر دیا, ایک دفعہ ہو گیا. میرے خیال میں اس کو بار بار کرنے کی کوئی اتنی کو خاص وجہ کوئی نہیں اس وقت. مگر مجھے کامران منگیش صاحب کے بیان پہ میں محظوظ ہو رہا ہوں کہ بھائی جی ساڈی پارٹی ہے, اسی اپنا فیصلہ کر لیا ہے, اب ہماری پارٹی اس اتحاد کا حصہ ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پارٹی اتحاد کی پابند ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ پہ کوئی فیصلہ لے ہی نہیں سکتی ہے. پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ لوگوں میں اس وقت اتنے ستو نہیں ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکیں اور روڈ کے اوپر آ سکیں, ورنہ کیا آپ کو نہیں پتا اس ملک میں کتنی فسطائیت ہے, آپ کو نہیں پتا کیا لاقانونیت ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ ہمارے سے کیا گفتگو کرتے رہے اور کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی نظام کو یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی ہے, قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ہمارا قائد اندر ہے, ہمارے ہزاروں لوگ بغیر کیسوں کے اٹھائے گئے ہیں اور عدالتوں میں آج بریت کی درخواستیں, توسہ خانہ 2 پلے ہی کیس کے کچھ نہیں تھا, بریت کی درخواستیں ہماری ریجیکٹ ہو گئی ہیں. ہمارے پاس رستہ چھوڑا کیا گیا ہے سوائے سڑک پہ آنے کے. نہیں سر, آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم 80 سیٹیں وہ 9 سیٹیں, تو اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی کے اعتبار سے, اور ظاہر ہے اس وقت دیکھیں نا یہ تو فیکٹ ہے شیخ صاحب, مفاد آپ کا زیادہ ہے اس وقت, آپ کا لیڈر جیل میں, مولانا صاحب جیل میں نہیں ہے, تو ایک ایز اے جیسچر ہی اگر ایک علامت انوائٹ کر لیتے ان کو, یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو, آف کورس یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ باؤنڈ ہیں. کیا اپوزیشن رہ گئی کہ آپ نے یو ووٹڈ فار دی گورنمنٹ, اپوزیشن والی کیا بات ہوتی, وہ چھوڑیں. اپوزیشن کی پارٹی صرف ایک ہی ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. صرف اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے سے یو ڈونٹ بیکم اپوزیشن, یو ہیو ٹو بہیو لائک اپوزیشن, یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اپوزیشن. آپ یہ الزام آپ پیپلز پارٹی پہ لگائیے تو میں کہوں کہ ٹھیک ہے, کہتے ہیں حکومت میں نہیں ہے لیکن بیٹھتے بھی ٹریجری بینچز پر ہیں, فائرنگ بھی کرتے ہیں لیکن مزے بھی لے ہوئے ہیں. اب مولانا صاحب کو الزام نہیں لگائیے, ان کو تو یو نو کہ ان کو کیا کیا آفر ہوا ہے. سر چنگی مخالفت ہے. میں اب دیکھیں آپ آئی ڈونٹ نو آپ میرے منہ سے کیا نکلوانا چاہ رہے ہیں. ہماری مولانا سے انگیجمنٹ چل رہی ہے اور یہ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی اسد قیصر صاحب مولانا صاحب کو ملے, بالکل ملے, اور وہاں پہ ہمارے وکلا بھی موجود تھے 1-2. تو آپ کیا چاہتے ہیں, اب ہم اپنا جو تحریک ہے اس کو ان جماعتوں کے تابع کر دیں جن کا کوئی موڈ ہی کوئی نہیں ہے باہر نکلنے کا. جب موڈ بنے گا تو موڈ بنے گا تو ٹھیک ہے دوبارہ کر لیں. ہم نکلنا چاہتے ہیں, ہم نے اپنی ایک ڈیٹ کا تعین کر لیا ہے. اسد قیصر صاحب جب مولانا صاحب کو ملنے گئے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے, تو ہی مائٹ ہیو مینشنڈ اٹ ایز ویل. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے مینشن نہ کیا ہو. مگر اب ہمیں کوئی پرمیشن تو نہیں چاہیے نا کسی سے اپنی احتجاجی تحریک شروع کرنے کی. انگیجمنٹ ہی ہوتی ہے. ہم نے آپ کے ساتھ انگیجمنٹ کی, آپ کے بارے میں نہیں تھا, آپ حکومت کو ووٹ دے گئے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں ابھی اس پوزیشن میں کہ آپ نکل سکے. آپ کی بہت ساری مسلطیں ہیں, آپ کو بہت ساری مجبوریاں ہیں. ہمیں تو نہ وہ مسلط ہے نہ وہ مجبوری ہے. ہم نے تو جانا ہے, ہم نے نکلنا ہے کیونکہ ہمارے سارے راستے بند کیے گئے. اس لیے وہ یہ کہہ دینا کہ ناپختگی ہے یا جان کے کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ نامناسب بات تھی اور یہ کامران مرزا کو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پھر باتوں کا جواب آئے گا, پھر اور زیادہ تلخ ہو جائے گا. پھر وہ جو انگیجمنٹ کی کرائی ہے وہ بھی کھو کھاتے ہو جائے گی. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. نہ ہم ناپختہ ہیں اور نہ ہم یہ خود کروا رہے ہیں, اس لیے کہ عوام نے فیصلہ کر دیا تھا 8 فروری کے الیکشن میں کہ وہ کن پختہ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کن ناپختہ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. ہم تو بار بار احتجاج کی کوشش کرتے ہیں, بار بار سڑکوں کے اوپر آتے ہیں. آپ لوگوں کو احتجاج کرنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس سیٹ پار بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے پاس ول بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو جیل میں بیٹھی ہے اس میں اتنا حوصلہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کب تحریک شروع کرنی. ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل ہے, عوام پہ اعتماد ہے, وہ نکلیں گے. اللہ اور خیر صلاح. ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا. یہ سوچتے رہیں, مصلحتوں کے لیے بیٹھے رہیں, یہ مجبوریوں کا شکار ہوتے رہیں, اور ہم تو نکل رہے ہیں. اچھا, اب میں اس بحث سے آگے نکل جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اب اس کو چھوڑ دیا. اب میرا آپ سے ایک عمومی سوال ہے کہ بھائی
اس میں اور اس میں میں پھر کہہ رہا ہوں پابند نہیں آپ کہ پاکستان طریقے، کیونکہ پی ٹی آئی پر ان کے ناقدین میں الزام لگاتے ہیں نا کہ پاپولیرٹی میں کوئی شک نہیں ہے، لیڈرشپ بھی بیٹھی ہے جیل میں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اگر جو ہے وہ سب کو انوالو کر کے ایک سیاست، فواد چودھری صاحب بھی بات بار بار کہتے ہیں نا، خالی کہاں، اور بہت سارے اور تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ یار سب کو ساتھ لے کے چلو تو ان کا اپنا ہی فائدہ ہے. سو اس میں اس کو کیوں مناسب نہیں سمجھا پی ٹی آئی نے؟ چھوڑ دیجیے کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہا اس کو کہ بھائی اپوزیشن کی ہم سب سے بڑی جماعت ہے، فائنل کال دے رہے ہیں تو اچھا صاحب کے پاس ایک 2 رکنی وفد چلا جائے، مولانا صاحب کے پاس چلا جائے، فلاں صاحب کے پاس چلا جائے کہ جناب آئیں سب مل کے، وکلا کے پاس چلا جائے کہ آئیں جی آپ بھی 26ویں کے خلاف ہیں، وکلا سے کہیں ہم بھی خلاف ہیں، آئے سب مل کے نکلتے ہیں. یہ میں عمومی ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس کو کیوں مناسب نہیں سمجھا؟ جی جو وکلا ہیں وہ تو ہمارے ساتھ نکل رہے ہیں 24 کو، کہاں ہم خیال وکلا. ارے سرکار کل کے دن وقاص صاحب سیکریٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کل ایک ہی دن میں آپ کے لیڈر کی ٹویٹ آئی کہ ہمارا احتجاج ہے اور اس کا اولین مطالبہ ہے ٹو ریووک 26th امینڈمنٹ. کل ہی کے دن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکریٹری کی پوری پریس ریلیز آئی کہ 26ویں ترمیم بالکل فضول ہے، لغو ہے. لیکن کل ہی کے دن انہی صاحب نے، سیکریٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیا کہا، یہ بھی آپ ذرا سن لیجئے پھر ہم پہ بات آگے کرتے ہیں. کل ہی کے دن انہوں نے کیا کہا، دیکھیے سنائیے گا. ایز اے سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی میں کسی سیاسی جماعت کا ریپرزینٹیو نہیں ہوں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں کسی بھی سیاسی جماعت کی دخل اندازی برداشت نہیں کی جائے. آپ کی وابستگی ہے یا وہ بھی نہیں؟ مجھے یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، میں کسی بھی جماعت کا سیاسی رکن نہیں ہوں. آپ حامد خان گروپ سے، ان کی وابستگی ہے پی ٹی آئی سے، آپ کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں. جب ہم پروفیشنل گروپ میں موجود ہیں تو اس میں ہر جماعت کے ارکان موجود ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہو گیا صاحب جو ہیں وہاں ان کی جب وابستگی ہے تو ہم سب باؤنڈ ہیں. حامد خان صاحب تو اس تحریک کا ساتھ دینے کا میڈیا دے چکے ہیں، تو ان کی بیانات سے اس کا مطلب یہ تاثر نہ لیا جائے کہ سپریم کورٹ بار اس جماعت کے ساتھ ہے. جی کریکٹ، آپ نے درست کہا. میں نے آپ کو کہا کہ بات میں نے حامد خان صاحب کے سامنے بھی کہی ہے کئی دفعہ. اور وقاص صاحب اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک 2 مرتبہ پوچھا کہ اس تحریک پریسائز سوال تھا کہ پی ٹی آئی نکل رہی ہے، وہ بھی 26ویں کے خلاف ہے، آپ بھی کیٹیگوریکلی 26ویں کے خلاف ہیں، تو آپ کہیں گے لائرز کو کہ یار اس مقصد پہ ہمارا موقف ہے کہ آؤ ساتھ نکلیں. انہوں نے کہا نہیں جی، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے ہم. تو لائرز کی بھی جو آفیشیل باڈی ہے اس کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میرے بھائی نے کہا ان کی بات ٹھیک ہے، وکلا کی اپنی سیاست ہوتی ہے، اور اوبیسلی جب وکلا جو ہمارے بھائی الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو سیاسی پارٹیوں کے پاس بھی جاتے ہیں، قیادتوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور بعد میں تو مداخلت کسی کو اچھی لگے نہ لگے مگر الیکشن میں مداخلت کے لیے کہاں ہوتے ہیں، اور الیکشن میں مداخلت کرواتے بھی ہیں، اور ووٹ ہم سے لیتے بھی ہیں، ووٹ ہم سے مانگتے بھی ہیں. ایم این ایز کو بھی کہتے ہیں، ایم پی ایس کو بھی کہتے ہیں. کوئی نہیں، وہ ہم سب سیاست کرتے ہیں، مگر جب یہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہ مداخلت کروائیں، ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں، مگر ہم صرف یہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ جو عمران خان کے ہم خیال وکلا ہیں وہ کسی صدر یا کسی سیکرٹری کے پابند نہیں ہے، وہ عمران خان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور وہ عمران خان کے حکم پہ نکلیں گے. اور خان صاحب نے جو 24 کی ڈیٹ کے ساتھ پہلا پیغام دیا، انہوں نے وکلا کو، سول سوسائٹی کو، کسانوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو دیا. آج جو پیغام دیا وہ نوجوانوں کو اور طلبہ کو دیا. تو یہ کوئی عہدوں شہدوں کے پابند کوئی نہیں ہے. ہاں ٹرو، بٹ یہ کہ ظاہر ہے اب وہ جو بھی نکلیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے، لیکن وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں نکلیں گے. سپریم کورٹ بار جس کی بھارت اپنی ظاہر علامتی حیثیت تو ہے نا بہت زیادہ، وہ نہیں نکلے گی ایز اے باڈی، ایز اے لائر ریپرزینٹیٹیو باڈی، وہ نہیں کہے گی. سر جو باڈیز ہوتی ہیں، وہ جو لائرز کی باڈیز ہوتی ہیں وہ لائرز پہ ہی مشتمل ہوتی ہیں نا. جب وہ کہتے ہیں تنو بندے ہی نکل جان تو پھر باڈیاں دے پلے کی رہ جاتے، نکلیں گے، سارے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ گھبرائیں نہیں، سارے نکلیں گے. اچھا اب سر یہ اس میں بتائیں کہ یہ لاجسٹکس کے حوالے سے کیا سوچا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس احتجاج کا خاصہ یہی ہے. ہر ایم این اے اپنا قافلہ لے کے آئے گا، اپنا خرچہ خود کرے گا، ہر ایم پی اپنا قافلہ لے کے آئے گا، اپنا خرچہ خود کرے گا، اور اس سے پہلے اگر وہ ایم این اے گرفتار ہو گیا تو اپنا خرچہ خود کرے گا. اللہ خیر صلی اللہ. 24 سے پہلے ایم این اے اڑ گیا، پھر کون اڑ گیا سر؟ ایم این اے جس نے لانا ہے، خرچہ اٹھانا ہے، سب کرنا ہے، وہ ایم این اے ہی اگر 24 سے پہلے گرفتار ہو گیا تو کیسے کرے گا پھر وہ یہ سب کچھ؟ قیادت نمبر 1، قیادت نمبر 2، قیادت نمبر 3، قیادت نمبر 4 has been identified. If he gets picked up, second person will replace him. Don't worry. اچھا سر، میں جو لاجسٹکس کے حوالے سے پوچھ رہا تھا نا، وہ ایک اور حوالے سے وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ ظاہر ہے اس احتجاج کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ نے خود آپ پریس کانفرنس کا ٹچ کر کے واپس نہیں آنا ہے اسلام آباد کو، بیٹھنا ہے. اچھا اب فرض کیجیے آپ ساری رکاوٹوں، ٹھیک ہے نا، اب ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے پہنچ گئے، بیٹھ گئے، بڑا مجمع بھی آ گیا. اب وہاں کی لاجسٹکس
یعنی اب سرکار یہ تو کر سکتی ہے نا کہ وہ گھیر کے وہاں پہ کھانا پینا نہ آنے دے، واش روم کے ارینجمنٹ، یہ ساری چیزیں تو ہے نا. تحریک کے لیے جا رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم فائنل کال کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ اپنا بندوبست کر کے جا رہے ہوں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ایسے ہی کر دیتے ہیں کہ وہاں کربلا کا سما کر دیتے ہیں، تو پھر لوگ قربانی کے لیے تیار ہیں، لوگ دیں گے قربانی، بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، آپ ہماری آواز اٹھائیں گے نا بیٹھ. صحیح. اچھا اب سر یہ کل والا جو بڑے چینل نے آواز اٹھان دیتی تھی، کل والا جو پشاور میں جو اجلاس ہوا ہے رات میں، اس میں اسی حوالے سے کچھ تھا یا کوئی اس میں غیر معمولی بات بھی ڈسکس ہوئی ہے؟ یہی اسی دھرنے کی تفصیلات حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، گپ شپ ہوئی ہے، اور ہمارے کوئی ریجنز کے صدور بھی تھے، ہمارے کوئی پروونشل صدور بھی تھے. That's all. اور وہ اجلاس جو تھا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور میں نے بلایا تھا، اور وہ یہاں اس لیے بلایا تھا کہ چیف منسٹر واز بزی، ہی کوڈ ناٹ ٹریول ٹو اسلام آباد ان پنجاب. سو دیٹس وائی ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے کچھ چند لوگ ہیں 8-10 آپ ادھر ہی آ جائیں، اللہ خیر صلی اللہ. ایک نیا آج پورا دن یہ تماشا چلتا رہا ہے کہ کس نے صدارت کی، کس نے کی. ہم سب نے صدارت کی، اور دسو اسی بیٹھے ہیں تھے. اور کل جو بلایا ہے پنجاب کے ایم پی ایس کو بھی ظاہر اسی حوالے سے ڈیٹیلز اور سارا کچھ ہے، وہ بھی ہم نے بلایا. صحیح، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بلایا، میں نے بلایا، اور دسو. ہاں اچھا. ابھی اور یہ بتائیں، کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل جو ہے حکمت عملی کچھ اور بھی ہے، یعنی کہ عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی پھر بعد میں اس کا اعلان کرے گی کہ صاحب پورا ملک بند کیا جائے. جب اسلام آباد آ جائیں گے اس کے بعد پورے ملک کو کال دی جائے گی کہ وہ بھی اپنی اپنی شاہراہیں بند کریں. آئی مین مائی اونلی کوشچن از کہ یہ جو بھی حکمت عملی تھی وہ اناؤنس کر لیا یا ابھی کوئی سرپرائزز بھی ہیں، واٹ ایور اٹ از؟ نہیں، سرپرائزز ہیں سر. اب اسلام آباد کا تو کوئی سرپرائز نہیں ہے، وی آر گوئنگ ٹو اسلام آباد. پر اس کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیٹس فیز وائز انشاءاللہ. اچھا اوکے، یعنی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. وہ سر کافی امتحان نے آنی، انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا، اسی سارے پاس کریں گے. اچھا، اور یہ بس سر ٹورڈز دی اینڈ انصار عباسی صاحب، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں چونکہ وہ روزنامہ جنگ میں جلی حروف میں ان کی خبر لگی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ سینئر رہنما بالکل اس رائے کے حامی نہیں ہیں کہ اتنی جلدی احتجاج کی کال دی جائے. وہ سمجھتے ہیں اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا. وہ خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اس طرح نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا رہنما نہیں ہے میرے علم میں. انصار بھائی کی سٹوری میں نے پڑھی ہے، اس میں کسی کا نام نہیں ہے. جی ہاں، نام نہیں. انصار بھائی اگرچہ انہوں نے ضرور لکھا ہے کہ ہمیں نام معلوم ہے لیکن ہم نام بتا نہیں رہے، یہ لکھا ہے انہوں نے. نہیں، اگر نام بتا دیتے تو آسانی ہو جاتی. ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے نا، جن کے نام ہوتے ہیں ان کو گالیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ. سر جس نے اس کو عمران خان کی کال پہ نہیں نکلنا، اس کو پھر پاکستان تحریک انصاف میں اپنے مستقبل کا جو ہے نا وہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اس وابستگی کے حوالے سے کیسے رہنا چاہتا ہے. کیونکہ اگر فائنل کال پہ کوئی نہیں نکلتا تو پھر سانو لوڑ ہی کوئی نہیں ہے. اگر فائنل کال پہ کوئی نہیں نکلتا تو پھر کس واسطے، پھر کیا ضرورت ہے کسی ایسے شخص کی جو کس قسم کا عمران خان کا جانثار ہے، وہ کس قسم کا عمران خان کا چاہنے والا ہے. نہیں، ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم زیادہ ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی لیڈر خان صاحب کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ ہم نہیں نکلتے، یہ کیا بات ہوئی. وہ اپنی رائے رکھے، یعنی یہ رائے ہے صرف پارٹی میں کہہ رہے خان صاحب سے ایک بار پھر بات کر لی جائے. سر رائے ہے، جمہوریت ہے، اگر کوئی رائے رکھنا چاہتا ہے تو رکھے. جمہوریت میں جن لوگوں کی رائے زیادہ ہوتی ہے وہی پریویل کرتی ہے نا. تو زیادہ کی رائے پھر یہی ہوگی کہ نہیں جی نکلنا ہے، خان نے کہہ دیا، بات ختم ہوئی. اکثریت کی رائے یہی، اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے پھر نکلیں گے. جو میجورٹی کی سر، اکثر میجورٹی کی. اور 24 کو جب آپ کہہ رہے ہیں تو 24 کو آپ لوگ نکلیں گے یا 24 کو اسلام آباد پہنچنا ہے، یعنی کہ اس سے 1-2 دن پہلے ایکٹیویٹی شروع کریں گے؟ اچھا بھی نو نکلیں گے سر. رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. وقاص اکرم صاحب بات کر رہے تھے اپنے مخصوص انداز میں اور اس دھرنے کی ساری ڈیٹیل اور سب سے آگاہ کر رہے تھے. ظاہر ہے وہ ساری باتیں وہ بھی اس حوالے سے بھی کر رہے تھے. اس سے پہلے مولانا صاحب اور دیگر اپوزیشن پارٹیز کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے تھے. ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما جناب کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میں دہراتا نہیں ہوں، مطلب ظاہر ہے وہ کوئی زیادہ امپریس نظر نہیں آئے آپ کی اوپینین سے جو آپ دے رہے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی تابع تھوڑی ہیں، پابند تھوڑی ہیں بھائی. مطلب آپ بلکہ خاصے ہی ناراض نظر آئے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی، اور آئینی ترمیم میں بھی کون سا ہمارا ساتھ دے دیا، کر تو وہی دیا جو حکومت کو چاہیے تھا. ہوں گی اپنی کوئی مصلحتیں ہوں گی. میں اگر آپ چاہیں تو اس پہ کامنٹ کیجیے، اس پہ جائے بغیر. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ابھی آگے جا کے یہ جو ایک ہمیں کائنڈ آف الائنس یا ورکنگ ریلیشن شپ یا جو بھی نام دے دیں اس کو نظر آیا پی ٹی آئی میں اور اپوزیشن پارٹیز میں، خاص کر کے پی ٹی آئی میں اور آپ کی جماعت میں، وہ بھی آگے چل کے بھی نظر آئے گا یا بس ایک ایجنڈے پر مل گئے تھے اور اب بس ٹھیک ہے اب اپنی اپنی راہیں ہیں؟
نہیں، ہم ایشو بیس پالیٹکس ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم نے ان کو بتا دیا تھا، وہ جو کمیٹی بنی تھی ہماری طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا تھا ہم نے ان کو کہ جی ہم ایشو بیس جو نا آپ کے ساتھ جو ہے اس پہ پروگرام ہے ہمارا، ہم کسی الائنس میں نہیں ہیں آپ کے ساتھ. اچھا خیر، ویسے ایشو کے حوالے سے بھی وہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ امپریشن دیا تھا کہ آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دیں گے، لیکن دے دیا پھر بہرحال حکومت کا ساتھ دے دیا. درست نہیں کہہ رہے ہیں شیخ صاحب. یہ بات ان سے پوچھ لیجئے نا، بیرسٹر گوہر سے پوچھ لیجئے، ان کو بتا دے. جو دوست آتے رہے نا، وہ شیخ صاحب تو تشریف نہیں لاتے رہے. شیخ صاحب تو کبھی میرے کلائنٹ تھے تو میرے پاس آیا کرتے تھے، مگر ابھی اس وقت تو نہیں آئے ہیں کسی معاملے میں بھی جو میں نے کم از کم نہیں دیکھا. اگر میری ایبسنس میں گئے ہوں گے تو مجھے نہیں پتا، مگر جو دوست آتے رہے ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے. یا آپ کے پاس ہی شاید رؤف حسن صاحب کا بھی آپ کا ہی شاید پروگرام تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا اس میں. اور بیرسٹر گور سے پوچھ لیجئے، علی ظفر صاحب سے پوچھ لیجئے، شبلی فراز صاحب سے پوچھ لیجئے، وہ بھی آتے رہے. ایون ان کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں اپنا راجہ صاحب، ان سے حامد خان صاحب بھی آئے ہیں. حامد خان صاحب نے بھی وہ کہ وہ بہت بڑے مخالف ہیں اس امینڈمنٹ کا، مگر وہ بھی میری پریزنس میں جو ہے نا ان کا اوپینین یہ تھا کہ نہیں، اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ نے نکال دیا سارا کچھ نا. اس کا جو اس کی تلخی تھی وہ بہت حد تک جو ہے نا ریڈیوس ہو گئی. تو ان کو سب کو اعتماد میں لیا کہ آپ کوئی مانے یا نہ مانے یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اس میں میں اصرار نہیں کرتا، مگر میرے سامنے جو کچھ ہوا ہے وہ میں اس کے لیے آپ نے پوچھا ہے میں نے بتا دی. اور اس احتجاجی کال کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ غالباً انہوں نے اسد قیصر صاحب کا نام لیا کہ پچھلے دنوں ملے ہیں مولانا صاحب سے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے مولانا صاحب کو اس حوالے سے بات نہ کی ہو، مطلع نہ کیا ہو، آگاہ نہ کیا ہو دعویٰ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ تو پھر ویسے ہے نا کہ شاید ہوا ہو یا شاید نہ ہوا ہو. یہ ہو نہیں سکتا تو اس کا مطلب کوئی بات ان کی پریزنس میں نہیں ہوئی ہے نا. دیکھیے اگر کوئی بات ایسی ان کے اسد قیصر صاحب کے نے کی ہوتی یا ممکن ہے کی بھی ہو، میں اس کو انکار نہیں کر سکتا کیونکہ میں موجود نہیں تھا. مگر اگر کی ہوتی تو شاید پارٹی کی طرف سے ہمارے پاس آتی نا یہ بات. ہم مطلب مولانا صاحب کے ساتھی ہیں اور شاید اگر ان کو مشاورت کرنی ہوتی نہ وہ، کیونکہ مولانا کی ایک عادت ہے نہ وہ مانتے ہیں بغیر مشاورت کے اور نہ وہ انکار کرتے ہیں بغیر مشاورت کے. تو پھر ہم تک بات پہنچ جاتی شاید. ٹھیک، آخری بات یہ مجھے یہ امپریشن آ رہا ہے کچھ جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کی بھی رائے سے، جو کہ میں تھوڑا بہت دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، آج وقاص صاحب کی بھی ٹون سے، جو میں نے آپ سے شاید آن ایئر بھی کہا تھا، یا پتہ نہیں آپ سے کہا تھا، شاید حافظ عبداللہ صاحب سے کہا تھا کہ خادم کو یہ ڈر ہے کہ یہ جو اتنے اچھے جذبات ہیں اس وقت یہ شاید اتنے اچھے رہ نہ پائیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید معاملہ رائے ذرا متزلزل اور متغیر ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کی جماعت کے بارے میں، پی ٹی آئی کی آلریڈی اس کا آغاز ہو گیا ہے. تو وہ جب ہم 26 امینڈمنٹ میں تھے تو وہ کسی نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے جلدی فیصلہ کر لیجئے تاکہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے آپ کو جو نا اچھا کہنا ہے یا گالیاں دینا. تو آپ نے فیصلہ کر لیا، اب مجھے لگ رہا ہے انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ چلو جی تو اب ان کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا اپریشیٹ کرے یا گالیاں لے. بہرحال ہم نے اپنا فیصلہ کیا اور ہم ان سے الگ پارٹی ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کسی کے ساتھ مطلب کسی کے پروگرام پہ نہیں، ہم اپنے پروگرام پہ چلتے ہیں. اور اصولی فیصلہ ہے کہ الائنس نہیں کریں گے. آپ نے کہا ایک ورکنگ ریلیشن الائنس نہیں ہے اب تک کریں گے نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے اس وقت نہیں ہے الائنس نہیں. بالکل صحیح، اس وقت تک نہیں، آج تک نہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت نوازش جناب ایک ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اس پروگرام میں بابے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ دو ہمارے بہت سینئر صحافی دوست ایکسپرٹس موجود ہیں. جناب محمد مالک صاحب آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن، سینئر اینالسٹ، سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، اور زبردست پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں اور لا ایکسپرٹ بھی ہیں جناب سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مالک صاحب، میں نے بات ذرا کچھ اور حوالے سے کرنی چاہیے، پہلے کوئک کامنٹ اس پہ تو کر دیں. آئی واز فرینکلی سرپرائز. ابھی تھوڑی دیر پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب تو بہت ہی نالاں نظر آئے. کل کامران مرتضیٰ صاحب نے پہلے پی ٹی آئی پہ بڑی تنقید کی کہ جناب بالکل ہوم ورک کے بغیر نکل رہے ہیں، رسوائی ہوگی، ناکامی ہوگی، مایوسی ہوگی. انہوں نے آج تک اپوزیشن پارٹی کی حیثیت سے کبھی کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں بنائی، پتہ نہیں کیا کیا.
آج شیخ وقاص صاحب نے کہا کہ بھائی جان آپ لوگ ڈرے ہوں گے, آپ نہیں نکلتے, ہم نہیں ڈرتے, ہم نکلتے ہیں. آپ نے امپریشن دیا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, لیکن آپ نے ووٹ دیا. یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ایسے آپ کے خیال میں, یا مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کا جتنا ورکنگ ریلیشن شپ, اس کی جو پیک تھی وہ ہم نے دیکھ لی آلریڈی, اب جو بھی ہے وہ اس سے نیچے کا ہی کام ہے بس؟ نہیں ظاہر ہے, دیکھیں بیسک تو کانفلکٹ ہے نا. جے یو آئی کی اگر ساری پاور بیس ہٹائی ہے وہ تو پی ٹی آئی نے ہٹائی ہے. صحیح بات. تو ان کی تو ہر بھی جو الائنس ہوگا وسیم, وہ ایک ٹرانزیکشنل نیچر کا ہوگا. مولانا صاحب نے اس وقت ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے آپ کو ابھارا اور بتایا کہ جی میں آپشن ہوں دوسرا, اور وہ اگلے الیکشن کی پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کو بھی اپنے بڑے گلے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 56 پوائنٹس والا تھا, اس کو ٹرم ڈاؤن کر کے ہم 17-18 پوائنٹس والے امینڈمنٹ پہ لے آئے, اور جب جوڈیشل کمیشن کی باری آئی تو اس میں یہ لوگ نہیں بیٹھے, پھر جو دوسری کمیٹی کی ووٹنگ تھی اس میں یہ لوگ نہیں بیٹھے. اگر یہ بیٹھے ہوتے تو ہمیں زیادہ اسٹرینتھ ملتی. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں پرائیویٹلی کہ اگر یہ لوگ ووٹنگ میں ہوتے تو شاید منصور علی شاہ صاحب بھی جج بن جاتے, چیف جسٹس. اور ان کے گلے اپنے ہیں, ان کے گلے اپنے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ایک پلان اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر جو دوسرا وہ ایک سیکنڈری پارٹنر بن جاتا ہے کہ اچھا جی ہم نے اناؤنس کر دیا 24 کو ہے, آپ نے ساتھ جڑنا تو یہ آپ پہلے پولیٹیکل الائنس سے پہلے بات کرتے ہیں اور ان کو ایک عزت بھی دیتے ہیں, ساتھ لے کے. اور یہ کیوں نہیں کیا پی ٹی آئی نے؟ اگر یہ کرتی تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا نا, چاہے اگر وہ نہ بھی شامل ہوتے, علامتی وقت بھیج دیتے, بلکہ وہ بھی نہ بھیجتے تو بھی ایک امپریشن تو جاتا ہے کہ ہاں یہ ساری پارٹیاں ساتھ کھڑی ہیں. ابھی تو یہ نا کہ جناب مولانا ناراض ہے اس بات پہ, تو کیوں نہیں کیا پی ٹی آئی نے آپ کے خیال میں؟ سر مولانا صاحب کو چھوڑیں, آپ مجھے بتائیں محمود اچکزئی کہاں ہیں؟ پریسائزلی یہ بھی کہا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ چلیں اچکزئی صاحب کو کال کر لیتے, ایک بات تو کرتے, کم از کم جیسے تو شو کرتے. اس کو آپ کیا کہیں گے, مطلب پھر ایک بیڈ پلاننگ؟ یہ مجھے تھوڑی سی پی ٹی آئی کی ایک پولیٹیکل ایروگنس آتی ہے. دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن انہوں نے جیتا تھا, ان باتوں میں شک نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک ایجیٹیشنل کیمپین جاتے ہیں تو کوئی تاریخ بھی دیکھ لیں, جب ہماری یہاں پی این اے بنی, ایم آر ڈی کی موومنٹ ہوئی, ون پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے وسیم کہ ایک پارٹی وہ کرے. صحیح, آپ کو ساتھ الائنس بنانا پڑتا ہے. میں اس دن مولانا صاحب کو کوئی ملنے گیا تو مولانا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ان سے, آف دا ریکارڈ کنورسیشن تھی, تو چھوڑ دیں کون ملا. انہوں نے کہا کہ جی جب حکومت کے اتحادی ہوتے ہیں نا تو حکومت کی کمزوری ہوتی ہے, جب اپوزیشن کے اتحادی بنے تو اپوزیشن زیادہ مضبوط دکھائی دیتی ہے. صحیح ہے, صحیح. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈفرنس ہے. کریکٹ, یس, پولیٹیکل ایروگنس. اچھا سعد رسول صاحب, ایک تو اگر آپ سے بھی ایڈ کرنا چاہیں, اور دوسرا بتائیں, چونکہ آپ ظاہر لا پہ تو نظر رکھتے ہیں لیکن پالیٹکس میں بھی, میں ذرا پہلے پالیٹکس کا جانوں. آپ کو لگتا ہے کہ 24 نومبر کو جو بھی ہوگا ایک گیم چینجر ہوگا یا ایک اور احتجاج ہوگا؟ بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے تو جو مالک صاحب نے بات کی, میرا خیال ہے بات بالکل مناسب ہے کہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں اگر وہ کسی طریقے سے اکٹھے ہو جائیں, کوئی کنسنسس بلڈ کر لیں, کچھ ایجنڈاز پہ ایگری کر لیں جس پہ ایک سے زیادہ آئیڈیالوجی کے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہوں. ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو ویسے اکٹھے نہیں بیٹھتی, اگر وہ سب کچھ ایجنڈا آئٹمز کے اوپر اکٹھے مل کے بات کریں, احتجاج کریں, سڑک پہ آئیں, تو اس میں کریڈیبلٹی بھی زیادہ نظر آتی ہے. اور نیچرلی اس الائنس کے اندر, مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے الائنس میں, پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہو اگر یہ الائنس ہو جائے. ابھی بھی تھوڑی سپیس ہے تو ہم کہتے ہیں اگر یہ الائنس ہو جائے. لیکن میرے خیال میں اس میں صرف ایک چھوٹی سی مالک صاحب کی اجازت سے پیوند لگاتا چلوں کہ ایک یہ بھی آرگیومنٹ ہے کہ کیونکہ مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا, جس طرح بھی مالک صاحب نے بتایا کہ بالکل جو کنسٹیچوئنسی لیول کے اوپر کانفلکٹ رہا ہے, تو کچھ لوگوں میں جو پی ٹی آئی کے خاص طور پہ اگر آپ تھوڑے زیادہ لوئلسٹ کہیں تو وہ سسپیشس تھے, وہ ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ مولانا صاحب والا الائنس چل پڑے گا یا نہیں چلے گا, اس کے اندر کیا ہم کسی آر وی بینگ ٹیکن فار اے رائڈ. تو میرا خیال ہے کچھ لوگ مولانا صاحب کے الائنس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے. اب یہ بیلنس کس طرف آئے گا, کس طرف کے نمبر ابھی تو زیادہ اگر وہ ہوں گے, بندے مولانا صاحب کے شامل کر لیتے تو احتجاج تگڑا نہ ہو جاتا. مولانا صاحب کے کراؤڈ پہ شیل مارنا آسان نہیں ہے بالکل ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی, اس کی اپنی سینسٹیوٹی ہے اور بہت ساری اور چیزیں. بالکل
اور بالکل, اور اس کے اندر میں نے جس طرح کہا ڈیورسٹی ہو جاتی, لیکن میں صرف ایک کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک پہلو ہے ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ کے خیال میں سر یہ گیم چینجر احتجاج ہونے جا رہا ہے, ایک اور احتجاج ہونے جا رہا ہے 24 تاریخ کو. میں ایک گزارش کروں اس کے بارے میں, اب مجھے نہیں پتا کہ گیم چینجر ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا, لیکن میں ایک گزارش کروں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے اس پولیٹیکل مومنٹ کے اندر, اس سیاسی لمحے کے اندر ایکویژن یہ بنا دی ہے کہ کیا اتنے لوگ نکل آئیں گے جو گورنمنٹ کی جو اسٹیٹ پاور ہے اس کو اوور پاور کر سکیں گے, یا اتنے لوگ نہیں نکلیں گے اور اسٹیٹ ان کو اوور پاور کر سکے گی روک کے یا کسی اور طریقے سے ڈسویڈ کر کے کہ اسلام آباد سے جائیں. اصل میں کانورسیشن تو یہ ہے ہی نہیں کہ کیا لوگوں کی اور ریاست کی اگر لڑائی ہو جائے گی تو کون جیتے. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں بات, کیوں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ 5 لوگ ہوں, 10 ہوں, 50 ہوں, وہ غلط ہوں, بے شک گمراہ ہوں, ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, دوسرے سے ہوں, کیوں ایک کانورسیشن نہیں ہو رہی ان لوگوں سے کہ بھئی کیا بات ہے, کچھ بیٹھ کے اس کے اندر گفتگو نہ کر لیں, کیوں آپ آئیں گے, کیوں ہم آپ سے لڑیں گے, اگر کوئی مناسب بات ہے تو سر وہ سارے مراحل تو گزر گئے نا, اس لیے بات نہیں کر رہے. اب تو یہ کہ خود پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اب جائیں گے تو میتیں واپس آئیں, ان کے کوڈ اللہ نہ کرے کفن پڑھ دینا, نماز جنازہ پڑھا دینا, جنازہ آئے گا, ان کے اپنے الفاظ میں دونوں طرح ٹچ کرنے کے لیے نہیں جا رہا میں اسلام آباد, لیڈر لے کر آؤں گا, اللہ کی قسم اڈیالہ سے لے کر آؤں گا, وہ تو انہوں نے باہر سیٹ کر دیا. تو وہ سارا مراحل تو گزر گیا نا, اس لیے ہم نہیں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا, لیکن میں وسیم بھائی بسعت احترام گزارش کروں کہ ابھی بھی اس کے اندر کیونکہ چند دن ہیں, تو میری یہ استدعا ہے اگر کوئی بھی بات سن رہا ہو, خواہ حکومت کی سائڈ پہ ہو, پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ہو, کہ ہم تو سب اس ایک تھیٹر کو دیکھیں گے, اس پہ کامنٹ بھی کریں گے, لیکن اس میں سے کچھ بھلا نہیں ہو سکتا. اگر پی ٹی آئی اسٹیٹ کو اوور پاور کر جائے تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں, اور اگر اسٹیٹ کر دے تو بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں. اس کا کوئی اور راستہ نکالیں, سب کے لیے مناسب ہوگا. مالک صاحب ایکیڈیمکلی یا شاید ویسے بھی مطلب ہر اعتبار سے اصولی طور پہ تو شاید اس بات سے کوئی ڈس ایگری نہ کرے, لیکن آپ کو یہ منظرنامہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, آپ کے خیال میں یہ ایک معصومانہ خواہش ہو سکتی ہے, اب معاملہ بہت آگے نکل گیا اس سے؟ نہیں, یہ ایک پڑھے لکھے آدمی کی معصومہ خواہش ہے, ہمارا تو چھوٹا بھائی ہے, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ان کی یہ خام خیالی ہے. دیکھیں بات بڑی سمپل. سر آپ آمین تو کہہ دیں اس خواہش پہ. مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ایک گراؤنڈ سویل یا ایسا پریشر کریٹ کیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے. جو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی بعد میں, ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو میں نے کمیٹی بنا دی ہے اور ہینڈلرز جس کو نامینیٹ کریں گے ہماری کمیٹی اس سے نیگوشیٹ کرے گی. یہ جلوس نہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ 2 لاکھ 3 لاکھ کا نہ جلوس آ سکتا ہے اسلام آباد میں, نہ آنے دیا جائے گا. مجھے جو نظر آتا ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ کے چھوٹے جلوس, درمیانے, بڑے جلوس مختلف شہروں میں دکھیں گے. کوشش ہوگی لاہور لاک ڈاؤن ہو جائے, کراچی کا مین ایریاز لاک ڈاؤن ہو جائے, اسلام آباد کے راستے بند ہو جائیں, پورے ملک میں لاک ڈاؤنز چلیں, اور ایک ایسی سچویشن 2-3 دن کوشش کی کہ بنائی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے. ٹھیک ہے, اور اس کا انہوں نے مارجن بتا دیا ہے کہ ہینڈلرز جس کو نامینیٹ کریں گے ہم اس سے بات کریں گے. دیکھیں ابھی کوئی بات ان سے نہیں کر رہا, تو آپ کا 2 پرونگڈ ہے. اگر آپ ایک بڑا شو کر لیتے ہیں تو آپ واشنگٹن کو بھی دکھا سکتے ہیں, اگر آپ کا درمیانہ شو بھی ہے تو یہاں پہ بھی پریشر ہوتا ہے. اور دیکھیے 2 چیزیں تو وسیم بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. 2027 تک ایک پاور سینٹر کی تو آپ کو گارنٹی آ گئی, جاب سیکیورٹی آ گئی. صحیح ہے. اسلام آباد میں پرائم منسٹر کی 2027 تک کی جاب سیکیورٹی کا ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, سو وہ ایک ویریبل ہے. ایسے ساتھ رسول اللہ کی معصومانہ خواہش کی میں بھی معصومانہ خواہش کروں, ایک آئینی ترمیم یہ بھی ہونی چاہیے, ایک بل اس پہ بھی آئے کہ یار ایک دفعہ فور چینج ہمارا وزیر اعظم بھی 5 سال پورے کرے, کوئی کسی پارٹی کا بھی تھا. فور چینج ہم ذرا یہ بھی دیکھیے اپنی آنکھوں سے اس زندگی میں کہ وزیر اعظم 5 سال میں کیسا لگتا ہے. ایک پی ٹی آئی کی بہت امیدیں تھی لیڈرشپ کی. مالک صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر میں ساتھ آپ کی طرح میں بھی آتا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں ایک پی ٹی آئی کو امید تھی کہ اکتوبر کے اندر جب فائزیسا جائیں گے اور چینج آف گارڈ ہوگا تو وہاں پہ ایک فیوریبل سپریم کورٹ ان کو نظر آئے گی. گورنمنٹ نے وہ تو اڑا کے رکھ دیا, باقی تو چھوڑے, انہوں نے ان کو نہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں آنے دیا, منصور علی شاہ کو نہ چیف جسٹس بنے, وہ اینڈ کور ہو گیا. دوسرا خیال تھا کہ اگلے سال نومبر میں ایک چینج آف گارڈ ہوگا اگر آرمی میں, تو ایک نئی ٹاپ مینجمنٹ آ جائے گی تو وہاں پہ ایک فریش نیگوسیشنز ہو جائیں گی. وہ جب ٹرم بڑھ گئی تو وہ بھی آپشن بند ہو گیا. اب اسی اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے بات کرنی ہے اور کورٹ سے اب ان کی امیدیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. اب وہاں سے وہ کیسے بات کریں گے؟
اگر آپ سڑک پہ اتنا پریشر کریٹ کریں کہ ان کا خیال ہے کہ کم از کم ہمارے سے بات تو شروع ہو. کریکٹ. اور اس پہ بھی انہوں نے اوپننگ خان صاحب نے دے دی ہے. So I see it as a strategic step کہ اتنا پریشر کم از کم کریٹ ہو جائے. اور کر پائیں گے اتنا پریشر کریٹ کوئکلی؟ آپ کو لگتا ہے اس میں کامیاب ہو پائے گی پی ٹی آئی کہ بالآخر کم از کم بات کی دروازہ کھل جائے؟ میں کوئکلی آپ کو 2014 کا دھرنا یاد کریں. بہاولپور میں ہمیں 26 یا 27 جون کو خان صاحب نے تقریر کی تھی اور پھر دھرنا ہوا تھا 14 اگست کو. تو 38-40 دن لگے تھے اور اس وقت خان صاحب خود لیڈ کر رہے تھے. ان کا کیرزما تھا, سب کچھ تھا. اب جو ڈیٹ آئی ہے یہ 10 دن کی ڈیٹ ہے. 24 کو تو تاریخ ہے. پارٹی کے اندر گروپس بنے ہوئے ہیں, پارٹی میں جھگڑے ہیں, خان صاحب خود اندر ہیں. پنجاب کے اندر جتنی سختی ہے اور جتنا وہاں پہ فٹیگ ہے, ماریں پڑتی ہیں, اور وہاں اب بھی نو ہولڈز بارڈ کام ہوگا اور پورا رگڑا لگے گا. مجھے اس لیے ایک بڑا کٹ نظر نہیں آتا اسلام آباد میں کوئی 4 لاکھ بندہ آگے بیٹھ جائے گا. یہ وہ ویلوٹ ریولوشن ٹائپ مجھے نہیں نظر آ رہا, اورنج ریولوشن. آئی تھنک یہ یہی ہوگا کہ شہروں میں بلاکیج ہو اور اتنا کم از کم ایشو بن جائے. مجھے وائلنس کا خطرہ ہے. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب میرے شو میں آئے, 2 دفعہ آئے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل یہ کفن کی باتیں کر رہے ہیں, بالکل ہم تو ان کو ٹکا جواب ملے گا ان کو. یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت اسٹریٹ مقدمے ڈالیں گے عمران خان پہ, بیکاز اسٹریٹجی بھی انہوں نے اناؤنس کی ہے, ڈیٹ بھی وہ اناؤنس کر رہے ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں. صحیح ہے. 9th میں تو ایک پلاسیبل ڈینائبلٹی تھی نا کہ وہ اندر تھے, پیچھے سے موومنٹ ہو گئی. یہ اگر خدا نہ خواستہ 2-3 لاشیں گر گئیں, ان کو قتل کا مقدمہ مل جائے گا, ان کی موومنٹ میں تیزی آ جائے گی. مجھے خطرہ بڑے کراؤڈز کا نہیں ہے, مجھے لیول آف وائلنس کا خطرہ ہے کہ وہ زیادہ نہ ہو جائے. اللہ ٹھیک ہے. اور اگر وہ ہوتا ہے تو پھر اٹ کین گو اینی وچ وے. اینڈ آف کورس ناٹ ٹو فارگیٹ کہ 2000 ابھی جن سے رولا ہے 2014 میں وہ ساتھ کھڑے تھے کہ بسم اللہ کرو. تو ایگزیکٹلی تو 126 دن میں نہیں گرے, اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. تو اب وہ تو بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ سامنے ایک ڈائلاگ, میرا خان صاحب کے لیے یہی وکٹری ہوگی کہ ڈائلاگ انیشیٹ ہو جائے ان کا. ساتھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں آپ سے اپنا اگلا سوال کروں. جی میں ایک طرف نشاندہی کرنا چاہتا تھا, اور وہ سپریم کورٹ کا جو ابھی سپریم کورٹ نے 26ویں ترمیم کا مقدمہ نہیں سنا. ابھی یہ بھی تعین نہیں ہوا کہ 26ویں ترمیم کا مقدمہ کون سنے گا. کیا وہ آئینی بینچ سنے گا جو کہ جس کے پاس اب شاید آئین کے اندر 184 کا اختیار ہے, یا منصور علی شاہ صاحب؟ آپ کو یاد ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کا ایک پروسیجرز کمیٹی کا آرڈر ہے کہ تمام کورٹ کو تشکیل دے کے ایک فل کورٹ آئینی ترمیم کا مقدمہ سنے جو کہ 26ویں ترمیم کا مقدمہ ہو. اور اس آرڈر کو, جو پروسیجرز کمیٹی کا آرڈر ہے, اس کو ابھی تک سبسیکوئنٹ پروسیجر کمیٹی کی میٹنگ کے اندر سیٹ اسائیڈ نہیں کیا گیا. یعنی کہ وہ آرڈر اس وقت فیلڈ میں موجود ہے. سپریم کورٹ کو کچھ فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا. ایک پاسبلٹی جو مالک صاحب کے اس انتشار سے بچنے کی ہے, جو بڑا ریئل تھریٹ ہے, مالک صاحب کے انتشار سے نہیں, مالک صاحب کے انتشار کے خدشے سے بچنے کی, پریڈکٹڈ کہ ان کے پریڈکٹڈ انتشار سے, وہ یہ ہے کہ اگر واقعی تھوڑا اسٹریٹ پہ پریشر پڑ جائے تو عمران خان صاحب کی جو 3 ڈیمانڈز ہیں, اس میں پہلی ڈیمانڈ ہے 26th امینڈمنٹ کو انڈو کرنا. تو شاید اس اسٹریٹ پریشر کی وجہ سے ایک فل کورٹ کمیٹی پروسیجرز کے نیچے ایک فل کورٹ تشکیل دے دی جائے جو 26ویں ترمیم کو سن لے. اور یہ کیس ایک دفعہ اگر شروع ہو گیا اس طرح تو شاید یہ کافی ہو سب لوگوں کو گھر بھیجنے کے لیے کہ عدالت ساری بیٹھی ہے, سب جج صاحبان بیٹھے ہیں, کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا. جیسے ایک دفعہ نکلے تھے اور پینما سپریم کورٹ میں شروع ہو گیا تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم گھر جا رہے ہیں. نہ صرف یہ, بلکہ آپ کو یاد ہوگا, میں بادامی صاحب ایک اور طرف آپ کی وہ دلواؤں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار چودھری صاحب والا چیلنج شروع ہوا تھا, جس کو خلیل رمدے صاحب کا ایک 13 ممبر بینچ سن رہا تھا, تو اس میں جب اسٹریٹ پاور پڑی, جب لائرز موومنٹ ساتھ شروع ہو گئی, تو بینچ کا ٹیمپرمنٹ ہی چینج ہو گیا. تو میرے خیال میں کتنے لوگ نکلیں گے, اس کا سپریم کورٹ کیا کرتی ہے 26ویں ترمیم پہ, اس پہ ایک بڑا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوگا. شاید یہی اس کا ایگزٹ. کیا یہ اس براہ راست شو میں سعد رسول صاحب کی دوسری معصومانہ خواہش ہے یا آپ کو لائر موومنٹ؟ نہیں, لیٹ تاریخ کو ٹھیک کر لیں. ہم تو انوالو تھے نا, کور کر رہے تھے, تمام لوگوں کو ملتے تھے. لائر موومنٹ میں تیزی تب آئی تھی, اصل دباؤ تب آیا تھا جب جنرل کیانی صاحب نے پوری اپنی سپورٹ پھینکی تھی لائر موومنٹ کے اندر, اور جنرل مشرف صاحب انہوں نے ہاتھ کیا تھا, تب لائر موومنٹ بنی تھی.
آج وہی لائرز ہیں نا، آج ڈیوائیڈڈ ہیں. کہاں گئی وہ ساری موومنٹ، کہاں گیا سب کچھ؟ وہ بڑے فیکٹرز ہیں. دوسرا جی جو آپ اتنا بڑا میلہ سجایا ہے گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کہ امینڈمنٹ کیا، سب کچھ کیا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب کو یو گیو دیم اے فری ہینڈ ٹو پلے. عائشہ ملک صاحبہ بیٹھی نہیں ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اندر، اتنی ڈیوائیڈ ہے. اور جب یحییٰ فریدی صاحب نے دوبارہ ملانے کی کوشش کی منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس منیب کو، انہوں نے 4 کو خط لکھ دیا جس میں انہوں نے ان کو لتاڑ دیا. ٹھیک ہے، اس لیے اتنی ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ میں nobody is going to give a damn about this. اور جہاں تک بینچز کیا، آپ تو پروسیجر کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا تھا کہ اس دن الیکشن ہوں گے. پنجاب میں ہوئے کہیں جنرل الیکشنز ہوئے ان ڈیٹس کے اوپر، جہاں کورٹ کے اندر دیے گئے فیصلے باہر بھی ڈیوائیڈڈ ہے، بینچ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، بیٹھے ہوئے فیصلے کی کیا اور ضرورت ہے؟ وقت ختم. جی آپ کی بات درست ہے. اگر ہم اسی روایت پہ چلیں کہ عدالتی فیصلے کوئی اثر نہیں رکھتے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس انتشار ابھی یہی چلے گا، ساتھ یہی چل رہا ہے، ابھی بالکل عدالت کو بھیج دیا جائے، یہی چل رہا ہے اور انتشار ختم ہو جائے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ان کی خواہش نہیں ہے، مالک صاحب کی ہے، ان کا خدشہ ہے جس کا جو لیٹس سی. بہت بہت شکریہ دونوں. میرا یقین ہے کہ نہیں، یقین ہے، چلو جی انہوں نے یقین ہی کر دیا جی، خدشے سے 4 قدم آگے نکل گئے. بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے وہی بات جہاں سے پرائم کا آغاز ہوا تھا، لگتا ہے ایسا ہے، اور یہ خاکسار اس پرائم میں بہت ہفتوں سے اس بات کا خدشہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کا جو بھی قربت کا معاملہ تھا وہ شاید بہت دیر تک قابو نہ رہ پائے اور اس طرح قائم نہ رہ پائے. اور آج اور کل ہونے والی گفتگو بھی اس کا بظاہر ایک ثبوت لگتی ہے. شاید ایسا لگتا ہے کہ جو ایک ان تعلقات کا جو بیسٹ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اب جو کچھ بھی ہوگا اس سے نیچے ہی ہوگا. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.